بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرأت و نعت کی اس بابرکت اور روح پرور مجلس میں شرکت فرمائے حضرات علماء کرام، خدام قرآن، بالخصوص مجھ ناقص کو تدریس کی ابتدا میں جس نے انگلی پکڑ کر چلایا ہے، نہ معلوم کیسے کیسے موڑ میں جن کا دست شفقت ہمارے سروں پر رہا ہے، ایسے میرے مربی اور مشفق حضرت الاستاذ دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح ایک ایسی مجلس جس کو یہ کہا جائے کہ یہ مجلس بے عیب خدائے کریم کہ بے عیب کلام اور اس کو بے عیب انداز میں تلاوت کرنے کے شوق کو پیدا کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہو، ایسی مجلس میں موجود نیک نفوس میرے بزرگوں اور بھائیوں، ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہیں کہ جب دنیا میں نہ معلوم کیسی کیسی محافل کا انعقاد ہوتا ہے، کہیں رقص کی محفل ہوتی ہے تو کہیں گانوں کی محفل ہوتی ہے، جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور بڑی لاگت سے شرکت کرتے ہیں، تو کہیں مضحکوں کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور اس میں بھی لوگ اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے کیسی کیسی تگڑی فیس ادا کر کے شرکت کو اپنے لیے شرف خیال کرتے ہیں اور پھر اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں۔ ایسے موقع میں اس سرد رات میں اتنی طویل ساعت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کلام کو سننے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور آپ کی نعت کو سننے اور اپنی ارواح کو پاکیزگی بخشنے اور اللہ رب العزت سے قرب کے حصول کے شوق میں موجود یہ جتنا بڑا طبقہ ہے وہ اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے۔ توفیق من جانب اللہ ہوا کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جس روایت کو ہم نے اپنی اس گفتگو کے عنوان کے طور پر تلاوت کیا ہے، جس میں لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ارشاد ہے
کہ جب اللہ کے کچھ بندے کسی مجلس میں جمع ہو کر اللہ کے کلام کو سنتے اور اس کو سیکھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے. فرشتے ایسی مجلس کو رحمتوں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں. اور پھر کیا خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے ایسے بندوں کا فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مجلس کو منعقد کرنے اور بڑے شوق کے ساتھ مجلس سے مستفید ہونے کی توفیق سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے. مجلس کی برکت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مجلس میں ابھی جس کیف کو اور جس روحانیت کو اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت عشق کو ہم محسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کیف اور عشق کو دوام نصیب فرمائے. ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آوازوں میں، ہماری عبارتوں میں جو محبتیں اور جو عشق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں جاگزی فرما دے. میرے بھائیوں، جب ہمارے یہ جوان قدرت کے ایسے زبردست عطیے سے ہمیں قرآن کریم سنا رہے تھے، جی چاہ رہا تھا کہ ان کی پیشانی پہ بوسہ دیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کوفہ کے ایک بہت بڑے امام اعمش، یہ خود بہت بڑے درجے کے محدث بھی رہے ہیں اور بڑے درجے کے امام فی القراءت بھی رہے ہیں. اور ان کی قراءت کی جودت، عمدگی، ان کا تلفظ اور ان کے معنوی کمال کے پیش نظر یہ کہا گیا تھا کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے. یہ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ خود قراءت میں اتنا عالی مقام رکھتے، لیکن انہوں نے اپنے ایک شاگرد یحییٰ ابن وثاب سے متعلق فرمایا کہ جب یہ تلاوت کرتے ہیں، چونکہ یحییٰ ابن وثاب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے عجیب و غریب آواز کے حسن سے نوازا تھا. چنانچہ جب آپ مسجد میں امامت کے لیے کھڑے ہوتے اور اپنی خداداد آواز میں قرآن کریم کو مصلی پر تلاوت فرماتے تو لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری مسجد خالی ہے، کوئی ہے ہی نہیں. سقف پر ایسا سکون اور سکتہ طاری ہو جایا کرتا تھا. سارے لوگ 100% کان بنے ہوئے ہوا کرتے تھے. ایسی عمدہ تلاوت کرنے والے یحییٰ ابن وثاب سے متعلق حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ جب یہ قرآن کریم کو اتنے حسین انداز میں تلاوت کرتے ہیں تو اٹھ کر ان کی پیشانی کو بوسہ دے دیں. بہت عمدہ تلاوت کرنے والے، اور بھائی ان کی پیشانی پر مبارکباد کا بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیے، اللہ رب العزت اپنی کسی نعمت کے لیے کسی کا انتخاب فرماتے ہیں تو یہ اس کی قسمت کہلاتی ہے. تو ظاہر بات ہے ان کی خوش قسمتی خود اس کی مستحق ہے کہ ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا جائے. پھر مزید برآں قدرت نے اس نعمت یا اپنے اس عطیے کے لیے جس کا انتخاب کیا ہے اسے قدرت کے انتخاب کا احساس بھی ہے، اور وہ قدرت کے اس عطیے کو اتنی مدت سے اس کے کلام میں صرف کیا ہوا ہے. دیکھیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نعمتوں کی کچھ روز قدر ہوتی ہے اور پھر قدر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. لیکن یہ جوان ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو ایسے حسین انداز میں پڑھنے ہی کے لیے اپنے آپ کو جیسے وقف کر دیا. بہت مبارکباد کے قابل ہے. اور یہ مبارکبادیاں ہم آپ کیا دیں گے؟ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، ہیثم فارسی، بہت بڑے قاری گزرے ہیں، بڑی خوبصورت آواز. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
آپ ہی وہ ہیثم فارسی ہیں جو اپنی خداداد اور بہترین اور شاندار خوبصورت آواز میں قرآن کریم کو مزین کرتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے والے خود بھی سمجھیں اور سننے والے بھی سمجھیں کہ ہمارے اعمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائے جاتے ہیں۔ دیکھیے ہیثم فارسی کی قرات، ان کا حال سرور کونین کو پہنچتا ہے، اور خواب میں آ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ ہی وہ ہیثم فارسی کہ جو قرآن کریم کو اتنی اچھی آواز میں مزین کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ یہ جو مجلس ہے، ایسی مجالس کا انعقاد انہی نیک مقاصد کے تحت ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قرآن کریم کا بھی نزول ہو رہا ہے۔ کیا روزانہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی نعمتوں سے نوازے رکھیں تو پھر اس کی قسمت کو کیا کہیے، لیکن خال خال ایسی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے۔ ہم ان ساعت کو اپنے لیے بہت خوش قسمت خیال کرتے ہیں کہ یہ ساعت ہماری خوش قسمتی کا سبب ہے، اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ ان ساعت کی برکات سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ساعت ہمارے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگی، اللہ رب العزت کی رضا کا سبب بنے گی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کا سبب بنے گی۔ جب اللہ کا کوئی بندہ ایسی حسین آواز میں، اتنے جاذب لہجوں میں قرآن کریم سے ایسی آیات کا انتخاب کرتا ہے جس کا مضمون وہ خود اپنے میں ایک خاص تاثیر رکھتا ہو، پھر پرتاثیر اس مضمون کو اتنی عمدہ آواز میں جب تلاوت کیا جاتا ہو تو اس کی تاثیر دوبالا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قلوب کو جا کے اپیل کرتی ہے، اور اپنے ہی کیا غیروں کو بھی ایسی حسین آوازوں نے بے خود کر دیا۔ جب ہماری یہ عزیز تلاوت کر رہے تھے، مجھے اس وقت یاد آیا کہ مصر کے ایک بہت مشہور اور نامور قاری، دنیا ان کے نام سے واقف ہے، شیخ محمد صدیق المنشاوی، ان سے متعلق لکھا ہے کہ ان کا ایک کیسٹ مصر کے بازار میں بج رہا تھا، اور مصر کا ایک کیسٹ فروش اپنی تجارت کے عنوان سے ان کی قرات اپنی دکان، وہاں جو لوگ مصر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں یہاں بھی ہوتا ہے ایسا کہ کیسٹ دکان کے سامنے ایک چھوٹے سے مائک پہ اور اس میں قرات نشر ہوتی ہے۔ جرمنی سے گیا ایک کنبہ، ایک خاندان جو ایمان کی دولت نہیں رکھتا تھا، وہ بازار میں کسی خریداری کے لیے جا رہے، دیکھا کہ کوئی بہت عمدہ آواز میں کوئی کچھ گانا گا رہا ہے۔ دیر تک وہ سنتے رہے، سننے کے بعد اس کی طبیعت پر نہ معلوم کیا اثر ہوا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے زاروں قطار رونے لگا۔ اس کی فیملی تھی، فیملی نے خود پوچھا کیا بات ہے، لیکن ہم جیسے عرض کر رہے تھے کہ خوبصورت آواز جانور کو بھی بے خود کر دیا کرتی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ بہت شریر سانپ ہوتا ہے، اس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، سپیرا کچھ ہی دیر بانسری بجائے نہیں کہ وہی سانپ اس کے قدموں میں آ گرتا ہے۔ جب خوبصورت آواز جانور کو ایسا بے خود کر دیتی ہو تو اگر انسان متاثر ہوتا ہے تو کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس جوان، وہ جو جرمنی سے گیا ہوا جوان تھا، اس کو جب زاروں قطار روتے دیکھا تو دکاندار نے کچھ وقت کے لیے کیسٹ بند کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا، تھوڑا سا آگے بڑھا نہیں تھا کہ پھر کیسٹ لگایا، تو پھر وہ آ گیا اور پھر زاروں قطار رونے لگا، اور پھر رونے کے بعد اس تاجر سے یہ کہا کہ ہمیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ کون ہے؟
کہا اسے ایسے تھوڑی ملاقات ہو سکتی ہے. کہا یہ فلاں روز جمعے کے روز فلاں مسجد میں قرات کے لیے آنے والے ہیں، اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے تو وہاں جا کے ان سے ملاقات کیجیے. یہ جرمنی سے گیا ہوا عیسائی جوان اہتمام کرتا ہے، جمعے کے روز بتلائی مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کے پھر شیخ محمد صدیق المنشاوی سے سنتے ہیں، اور سننے کے بعد نماز ختم ہوئی نہیں کہ جا کے کلمہ پڑھنے کے لیے درخواست کرتا ہے. کیا قرآن ہوتا ہے، کیا آواز ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہ مجالس اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ یہ بھی تو امت مسلمہ کے ہیرے ابھی جن کو ہم سن رہے تھے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایتوں کا سلسلہ اب رک گیا ہے کیا، ختم ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کے خزانوں میں بھی الحمدللہ اور آپ کے معادن میں بھی ایسے ہیرے ہونے کی صلاحیت رکھنے والے موجود ہیں. شرط یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ان جوانوں نے بچپنے میں اور ان کے اولیاء نے انگلی پکڑ کے انہیں جو راہ دکھلائی اور جن اساتذہ کرام کی صحبت میں انہیں بھیجا، ہم بھی اس کی کوشش کریں. اگر ہمیں اس کا شوق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں بھی عزت پائیں، آخرت میں بھی عزت پائیں، یہ ہمیشہ اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں اور یہ اللہ کے یہاں معزز بن کے جائیں، تو یہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ نو عمر بہت اچھی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اب بجائے اس کے کہ کچھ پڑھنے کا کچھ لکھنے کا شوق ہو، اور بہت سارے شوق ہیں جو اس پر غالب ہیں. یہ المیہ ہمیں اپنی اولاد کے باب میں بہت زیادہ تیقظ کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں اور بھائیوں، کتنے ہی خزانے ہوں گے، لیکن اگر ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی ہوگی تو وہ خزانے کوئی کام دینے والے نہیں ہیں. اس وقت دنیا میں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علمی راہ دکھلائیں، ہم ان کو بہت اچھے نیک دل لوگوں کی صحبت میں رکھنے کی کوشش کریں. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں اس طرح کی نیک مجالس کا انعقاد ہوتا ہو، ہم صرف اپنی شرکت پہ اکتفا نہ کریں، ہم اپنی اولاد کو بھی لے جا کر ایسے لوگوں کی صحبت میں بٹھانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے آئیڈیل لوگ ہیں. عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کے بچوں کو بہت سارے دنیا میں ہیرو کے نام یاد ہیں، فٹبالر کے بہت اچھے کھلاڑیوں کا نام یاد ہے، کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑیوں کا نام یاد ہے، لیکن پوچھے ہمارے بچوں سے کہ کوئی بہت اچھے خوش الہان قاری کا نام جانتے ہیں؟ یہ ہمارا المیہ ہے. ہم نے اپنے بچوں کو یہ راہ نہیں دکھلائی ہے. بہت مبارکباد کے قابل وہ ہیں وہ لوگ جو آج اس مجلس کا انعقاد کیے ہوئے ہیں. نہ معلوم بیچاروں نے کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی محنت کے بعد اس طرح کی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے. مجھے بتلایا گیا تھا کہ الحمدللہ یہاں نیک خواتین بھی اس پروگرام کو سن رہی ہے اور ان کے لیے بھی انتظام کیا گیا. مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے مصر کے خاتون یاد آئی. مصر کی خاتون ہے جس کا نام ہے سمیعہ. مصر کی یہ خاتون 1930 میں اس کی پیدائش ہوتی ہے. نابینا ہے، پہلے حفظ کر رہی ہے. حفظ کرنے کے بعد 15 سال کی عمر میں شیخ مصطفیٰ العنوسی ان سے قرات سیکھتی ہے. اور صرف قرات تجوید نہیں، 2-4 حرف کو صحیح کر لینا نہیں، ساری قراتوں کی سند ان سے حاصل کرتی ہے. نابینا عورت ہے، 19 سال میں تدریس شروع کرتی ہے. لکھا ہے کہ اس نیک خاتون نے 70 سال تک اپنی عمر، اس کی عمر 90 سال کی ہو رہی تھی، 70 سال تک اللہ کے کلام کی خدمت کی ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو مصر کے جامع ازہر کے شیوخ نے ان پر مضامین لکھے اور یہ لکھا کہ یہ عورت ہے جس نے مصر کی عزت میں اضافہ کیا ہے. اور یہ لکھا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے قرات میں اس وقت نام کمایا، اس وقت شہرت حاصل کی جب مصر میں بڑے بڑے نامور قراء خوش الہان موجود تھے. ایسے وقت میں اس نے اپنا ایک امتیاز قائم کیا ہے. یہ خاتون
شادی نہیں کرتی، اپنے آپ کو قرات کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انداز لگائیں، کیا ہمارے یہاں اس طرح کی نیک دل خواتین نہیں ہیں؟ لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کیے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سنیں اور سننے کے بعد اس کو اپنے ضمیر پر لکھ کر جانے کی کوشش کریں کہ ان مجالس کا انعقاد تھوڑی دیر کے لیے کوئی ذائقہ اور اچھا ٹیسٹ مل جائے، صرف اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ مجالس ہمارے لیے زندگی بھر کا درس رکھتی ہے، سبق رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس طرح کی مجالس کی شرکت نصیب فرمائے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے نہیں سنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی جب کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عمدہ انداز میں تلاوت فرماتے تھے تو آپ اس کی کیسی تحسین فرماتے، آپ اس کے لیے کیسے کلمات تبریک ارشاد فرماتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی انسانوں کو صرف قدر نہیں ہے، دنیا ہی میں اس کی قدر نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر جب آدمی اس دنیا سے جائے گا، برزخ میں ہوگا۔ ابھی ہم نے آج بچوں کو سنایا، بہت بڑے قاری گزرے، آج کچھ بچے جمع ہوئے تھے، ہم نے بچوں کو سنایا کہ بغل کے ملک میں بہت زبردست ایک قرات کا سلسلہ ہے جس کو سلسلہ رحیمی کہا جاتا ہے۔ قاری رحیم بخش رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے قاری گزرے ہیں۔ ان سے متعلق یہ لکھا گیا ہے کہ یہ مدینہ المنورہ میں قیام کیے تھے۔ اس وقت مدینہ المنورہ کے سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ ظفر احمد ملتانی رحمت اللہ علیہ، وہ ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور ان سے کہا کہ آج ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک مجمع ہے جو ایک قطار سے کھڑا ہے، تھوڑی دیر میں ایک شخص آ رہا ہے اور ایک ہدیہ خدمت بابرکت میں پیش کرتا ہے۔ کہا سلسلہ جاری تھا اور پھر ایک ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے جو سونے کے لفاف میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت میں یہ سونے کے لفاف میں ہدیہ پیش کیا گیا۔ دیکھا تو اس سونے کے لفاف میں قرآن تھا۔ کہا قاری صاحب ہم سمجھ نہیں پائے کہ جب بہت سے ہدایے تھے ایک ہدیہ یہ تھا۔ حضرت نے کچھ دیر سر جھکایا اور پھر کہا کہ بھائی ہم نے تو اس کو راز کے انداز میں رکھا تھا، لیکن آج آپ کے اس انکشاف سے ہماری ہمت بڑی ہے۔ ہمارا یہ معمول رہا ہے کہ ہم جب بھی مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں اور جب بھی مواجہہ شریف روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوتے تو کھڑے پورا قرآن کریم ختم کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وفقنا یا رب۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کی اس بابرکت شب میں قرآن کریم پڑھا گیا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت بڑھے ہوگی، عشق سے کیسے بھرپور اشعار پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مجمع اپنی قسمت سمجھے کہ یہ ساری چیزیں بھی سرکار کی خدمت میں پہنچنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس کی توفیق سے نوازے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہمارے ناظم جلسہ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ 1400 سال کے بعد، 14 صدیوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پھر ایک دور عود کر کے آ رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں الحمدللہ کیسے لوگ آئے۔ آپ کی یہاں مثال کے طور پر بہت سے نام آپ بولتے ہیں، مثلا عیسے، ہمارے یہاں عیسیٰ کو لکھتے بھی ہے عیسے، آپ کا گجراتی میں نے لکھے بڑا عیسے بھائی، تو وہ عیسے کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یہ قرات ہے، یہ امالہ ہے۔
یہاں الحمدللہ چونکہ عرب لوگ آباد رہے ہیں اور پھر بھروچ شہر تاریخی حیثیت رکھتا ہے، کیسے کچھ قرہ یہاں گزرے ہیں، مشہدی خاندان نے ایک زمانے میں بھروچ میں کیسی قرات کی خدمت کی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ بہت سی تاریخ ہمیں یاد ہے، اگر تاریخ یاد نہیں ہے تو ہمارے آبا کی یاد نہیں ہے، اسلامی تاریخ یاد نہیں ہے، بھروچ میں اسلام کا کیا سکہ رہا ہے، اور یہاں ہمارے اکابر نے دین کی اشاعت کے لیے اور لوگوں کے قلوب کو اللہ کی محبتوں سے بھرنے کے لیے کیسی قربانیاں پیش کی ہے، کہاں کہاں سے لوگ آئے اور زندگیاں وقف کر کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ اگر تاریخ معلوم نہیں ہے تو ان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، اور یہ کسی بھی قوم کا المیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسنین کو یاد نہیں رکھتے ہیں، یہ کسی بھی قوم کا المیہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ وہیں تشریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ بزرگوں اور دوستوں، بیان کرنے کے لیے آدمی کی زبان بھی ٹھیک ہو اور زبان بھی ٹھیک ہو۔ زبان جو ہے وہ لغت ہے، اور یہ زبان جو ہے یہ ایک عضو خاص ہے جس سے آدمی بولتا ہے اسے۔ تو اس وقت نہ میری زبان ٹھیک ہے نہ زبان ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب کا تعلیمی دور میں نے دیکھا ہے جسے، اور قاری صاحب نے کس محنت سے، کس جافشانی سے جو ہے پڑھا ہے وہ بھی دیکھا ہے۔ اب حضرت قاری صاحب کے والد صاحب چونکہ حافظ قرآن تھے، زمانہ دیدہ تھے، اور امت کا حال دینداروں کے ساتھ کیا ہے اس کو وہ جانتے تھے، اور قاری صاحب کا پورا خاندان نہ صحیح تو اکثر خاندان جو ہے ایسی جگہ پر تھا کہ اگر 60 سال کا بوڑھا جو ہے اس کو اس کی خبر دی جائے کہ بھائی تمہیں وہاں جانا ہے تو وہ تقریباً 40 سال کا ہو جائے گا، یعنی اتنی قوت و طاقت لوٹ رہے گی اس میں۔ اس سے مراد ہے میری لندن۔ تو حضرت قاری صاحب کے خاندان میں ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان سب کی سب لندن میں تھیں، اور قاری صاحب کے والد صاحب جو ہیں زمانے کے تیوروں کو دیکھ چکے تھے، تو آپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ قاری صاحب جو ہیں وہ لندن چلے جائیں، اور جو ہے متوسط درجے کی تعلیم تو آپ کی ہو ہی چکی تھی جیسے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ جو ہے کسی سے اب خدمت کر لینا چاہتے ہیں تو اس کو کان پکڑ کر جو ہے وہ کسی جگہ بٹھاتے ہیں تو وہاں سے ہل نہیں سکتے، تو حضرت قاری صاحب جو ہیں وہ ہل نہیں سکے۔ ورنہ زمانے کا ماحول ایسا تھا کہ قاری صاحب یہاں نہ ہوتے اور یہ چیزیں ان کو ملتی، اور وہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لندن میں چاہے آدمی باسی کھانے مہینوں کے کھاتا رہے، لیکن وہاں کی آب و ہوا لوگوں کو اتنی زیادہ موافق تھی کہ وہاں کی جانے کو جو ہے بہت ہی زیادہ برکت کی چیزیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ وہاں لوگوں کی جو زندگی ہے، میاں کہیں ہیں، بی بی کہیں ہیں، کئی ہفتوں سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن فقط پیسہ ہے، ورنہ نہ کھانا ہے نہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں کا نہ ماحول ٹھیک ہے، نہ غذا نہ فضا، دونوں خراب تھی، اور اب تو الحمدللہ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ تو خیر قاری صاحب کو جو ہے پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، تو اس وقت تو صدیق تھے جیسے، لیکن چلتے چلتے جب ان کی فراغت ہوئی تو قاری صدیق صاحب ہوئے،
اور جب قاری صدیق صاحب ان کی فراغت ہوئی تو ایک مدبر جو تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس، ہمارے اللہ ان پر رحمتوں کی بارش برسائے، وہ مردم شناس آدمی تھے، اس لیے قاری صاحب جو ہیں ان کو حضرت الاستاذ بنایا، ورنہ وہ صدیق تھے اور صدیق سے پھر قاری بنے اور پھر حضرت الاستاذ بنے، حضرت الاستاذ بنے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب قاری صاحب کا تقرر ہوا تو کیا کچھ ہوا ہے وہ میں جانتا ہوں، جیسے کتنے ہنگامے ہوئے، کیا ہوئے کیا۔ اور اس زمانے میں لوگ ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے عیسیٰ پڑھیں، ای سے پڑھیں تو یہ مالا ہے، کس کو کہتے ہیں تسہیل، کس کو کہتے ہیں مالا، کس کو کہتے ہیں، اس سے واقف نہیں تھے۔ تو کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قاری تو نہیں ہوتے، مجود جو ہے، مجود اور تجود جو ہے اور تجوز جو ہے، یہ تین لفظ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے آدمی کا بولنا بھی مشکل ہے، کیونکہ یہ لوگ فقط زبان کو نہیں جانتے بلکہ زبان کی حرکتیں کہاں ہیں، کس طریقے سے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنا جو ہے اپنی بے عزتی کرانے کے مرادف ہے، لیکن بہرحال جی چاہتا ہے۔ اس کے بعد قاری صاحب نے جو ہے وہ گرم بازار کیا کہ جیسے لندن میں لوگ 20 گھنٹے محنتیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت قاری صاحب صبح شام جو ہے وہ اس میں لگے رہے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت حاجی موسیٰ صاحب مجھے کہنے لگے کہ کیسا منظر ہے، دیکھے لوگ قرأت پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آخر دوسرے فن کے لوگ بھی تو جاننے والے ہیں، انہوں نے ایسا ماحول کیوں نہیں بنایا جو قاری صاحب نے بنایا ہے؟ تو کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے اشکالات تھے جس سے۔ تو ایک دن قاری صاحب جو ہیں ان کے بھائی بہن جو ہیں وہ سانسرود آئے ہوئے تھے، اور اتفاق سمجھے آئے سو اتفاق سمجھے میرا بھی وہاں سے گزر ہوا حضرت قاری صاحب کے سامنے۔ تو میں نے ان کے والد صاحب سے یوں کہا کہ حضرت حافظ صاحب، آپ کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں جب وہ لندن سے آتی ہیں تو لوگ ان کے جوتے اٹھاتے ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہوں گے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ من لیس عنہ مال والناس عنہ مال، من لیس عنہ ذهب والناس عنہ ذهب، یہ تو سونے اور مال والے لوگ ہیں، اس لیے ان کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہوں گے۔ تو انہوں نے تعجب کے لہجے میں کہا کہ ارے مولوی صاحب یہ ہوں کیا ہوتا ہے؟ تو کیا؟ تو کہا میرے صدیق کو دیکھو کہ ان کو ایسے لوگ ان کے جوتے اٹھاتے ہیں جو بڑے رئیس اور مالدار کمال لوگ ہیں، وہ ان کے جوتے اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صدیق مہو راکل ہوتے تو قرآن شریف پڑھے کہ میں نے پہلا لوگوں نے پڑھا، نہیں مولوی صاحب ہمارا قاری صاحب نہیں جی عزت چاہتے تو کوئی نہیں نتی۔ تو وہ زمانہ تھا اور قاری صاحب جب پڑھتے تھے تب ان کے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، اور ان کے سارا خاندان جو ہے وہ لندن میں تھا، لیکن قاری صاحب جس انداز میں پڑھتے رہے وہ ہم جانتے ہیں جیسے کوئی بہت متوسط درجے کا آدمی پڑھتا ہو اس طریقے سے۔ تو قاری صاحب نے جو ہے جو محنت کی تو صبح اور شام، جیسے لندن کے لوگ 20 گھنٹے وہاں ملازمت کرتے ہیں اور نوکریاں کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم ملنا بھی چاہیں ان سے تو جب جائیں تو دیکھیں کہ دروازہ درسگاہ کا بند ہوتا ہے۔ ارے بھائی دروازہ بند کیوں ہے؟ کوئی نہیں کہا کہ حضرت قاری صاحب پڑھا رہے ہیں جیسے۔ تو قاری صاحب نے ایک جماعت تیار کی، اور جماعت کے تیار کرنے کے اندر انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، با کمال ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر زمانے میں اللہ نے با کمال لوگوں کو پیدا کیا ہے، لیکن جو قاری صاحب کی محنت کو میں نے دیکھا ہے، دوسروں کے سلسلے میں کچھ نہیں کہتا۔ آپ سمجھانتے ہیں کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، لیکن قاری صاحب کو جو محنت کرتے ہوئے دیکھا،
ان سے پہلے جتنے جو قراء آئے ہیں ان کو ہم نے دیکھا ہے وہ بات نہیں تھی. اس لیے میری درخواست ہے اس وقت کہ جس علم کے ماہر اور کامل لوگ ہیں، امت اس وقت اس بات کی محتاج ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے صبح سے شام تک جو ہے محنت کریں. باقی روزی جو ہے اس کا مالک اللہ ہے. جیسے کہ روزی جو ہے فقط لندن ہی میں مل جائے ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ نہ میرے پاس مکان، نہ میرے پاس زمین، نہ میرے پاس کوئی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس وقت میں بہت ساری چیزوں کے میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے بچوں کے پاس 6 7 گاڑیاں، اس کی برکت ہے اس کی. تو حضرت قاری صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں حرم کے کبوتروں کی طرح ان کو روزی ملتی ہے. حرم کے کبوتروں کو لوگ گیہوں لا کر ڈالتے ہیں، روزی ہم کو بھی ملتی ہے. لیکن یہ جنگلی کبوتر ہوتے ہیں، اس کے ہر وقت جو ہے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی شکار کر لیں. اس لیے درخواست یہ ہے کہ جو با کمال ہیں وہ اپنے کمال کو ظاہر کر کے امت کے پیچھے وقت کو لگائے. اور یہ قرآن کیا ہے، اور اسی سے آدمی کی عزت جو ہے قائم رہے گی. اگر تم رہ کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، اور یہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے، تو اس کو زندہ کرنا جو ہے سارے دین کو زندہ کرنا ہے. لیکن جو ہے بہت سارے لوگ اس سے غافل ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دال ہے، اس کو ڈال پڑھیں گے، خالدون کوئی کچھ پڑھے گا، کچھ پڑھے گا. اب یہ قابل لوگ جو ہیں وہ زبان کے ہر حصے کو جاننے والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وہ تو خود ہی جانتے ہوں گے. اس لیے درخواست یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب کی روش پر کچھ لوگ تیار ہو کر امت میں اس چیز کو پہنچانے کی کوشش کریں، خوب کوشش کریں. میں نے دیکھا کہ بہت سارے امام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاری صاحب سے پڑھا اور وہ خوب پڑھتے ہیں، لیکن وہ مسجد کی حد تک. باقی دوسرے لوگوں کو کچھ فیض پہنچے اس کے لیے محنت بہت کم ہے. اس لیے درخواست ہے کہ اس قرآن کو عام کیا جائے. بس یہ سما خراشی ہے لیکن اب یہ بھی ضروری ہے. اس انتہائی مفید پرمغز اور نتیجہ خیز گفتگو پر ہم حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے شکر گزار ہیں انشاءاللہ، اور عزم بھی کرتے ہیں کہ اس پیر کہن سال کی یہ صدا بصحرا ثابت نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یہ قرۂ کرام جو یہاں تشریف فرما ہے وہ بھی، اور جو مسلیان مختلف مسجدوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی، تو جانبین کی محنت کے ذریعے سے یہ قرآن کریم کی تجوید کی بہتری کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ، یا من یستحیی ان یرد ید السائل خالیہ، یا ذا الکاف والنون اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب کریم، ہم آپ کے گنہگار اور پاپی بندے ہیں، ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا ہر طرح اعتراف ہے. اللہ مولا کریم، کیسی بابرکت مجلس ہے جو صرف اور صرف تیرے کلام پاک کے عنوان سے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر بابرکت کے عنوان سے قائم کی گئی ہے. اللہ، تجھ سے اس کی امید کرتے ہیں مولا، اس کا ہم یقین رکھتے ہیں کہ تیری رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی. اے رحیم آقا، تجھے مجلس کا واسطہ ہے. مجلس میں موجود جو تیرے نیک نفوس بندے ہیں
ان کی معرفت تیری بارگاہ میں اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے کریم آقا، آپ نے اگر ہمیں معاف فرما دیا کون آپ سے پوچھنے والا ہے؟ ہم تو واقعتاً بہت نادم ہیں، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ مولا آپ کی ذات عالی نے کیسے کیسے کرم کے معاملے ہمارے ساتھ فرمائے، کیسی نعمتوں سے آپ نے ہمیں نوازا، اور مولا کیسی نیک توفیق آپ نے ہمارے حصے میں فرمائی، لیکن ہم ناقدرے ہیں، ہم سے نہ معلوم کیسے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہماری نافرمانیوں سے درگزر فرما، ہماری غفلتوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اے کریم آقا، زندگی کی جتنی ساعت بچی ہیں ان ساعت میں تیقظ نصیب فرما، بیداری نصیب فرما، غفلتوں سے باز آنا نصیب فرما، توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ مولا توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما، تیری بارگاہ عالی میں اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہوئے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رونے والے آنکھیں نصیب فرما، اللہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما، اور مولا تیرے در عالی پہ آ کے بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما، تیرے در کا بھکاری بنا دے مولا۔ اے اللہ تیرے در کا بھکاری بنا دے مولا، ہم تجھ سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ اپنی ذات عالی سے تعلق نصیب فرما، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہمیں سرشار فرما مولا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہم تو آپ کی رضا کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بڑا ڈر رہتا ہے کہ کہیں آپ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے اللہ اپنی ناراضگی سے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری حفاظت فرما، اور مولا ہمیں ہمیشہ اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم ایسی راہ اپنائیں جو راہ آپ کے قرب کا سبب بن جائے مولا، جو راہ آپ کے قرب کا سبب بن جائے۔ ایسے اسباب مہیا فرما، ایسی توفیق ہمارے حصے میں مقدر فرما، اور مولا ایسے سارے اعمال ہمارے لیے آسان سے آسان تر فرما۔ اے اللہ ایسے سارے اعمال ہمارے لیے آسان سے آسان تر فرما۔ اللہ تیری یادوں سے ہمارے دل کو آباد فرما۔ اے اللہ تیرے ذکر میں ہماری زبانوں کو جاری فرما، اور ہماری زبانوں پر درود کو جاری فرما۔ مولا ہماری زبانوں پر درود کو جاری فرما۔ یہ ہماری کوتاہیاں ہے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور زبانیں بند رہتی ہے۔ اللہ مولا ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور مولا بہت بابرکت شب ہے، اور اس بابرکت شب میں تیرے بندے بڑی امیدوں کے ساتھ تیری بارگاہ عالی میں بھیک کے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ مولا آپ کی ذات عالی تو اپنے در عالی سے کسی بھی بھکاری کو خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتی ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے پرانے بھکاری ہیں، مولا ہماری تمام تر ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ نہ معلوم اس مجلس میں تیرا کون سا بندہ کس امیدوں کے ساتھ یہاں حاضر ہوا ہے۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، مولا سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آپ کی ذات عالی کے سوا تھوڑی کوئی حاجت روا ہے اللہ۔ اے اللہ جس کو بھی ملا ہے آپ کے در سے ملا ہے، اے اللہ ہم بھی آپ ہی کے در سے پائیں گے۔ مولا ہماری تمام تر ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، دینی دنیاوی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ مولا ہمیں کسی کا قرضدار اور محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کا قرضدار اور محتاج نہ بنا مولا۔ اللہ تیری غیبی نصرتوں کو ہمیشہ ہمارے شامل حال فرما، ہم ہمارے ہر حرکت و سکون میں تیری غیبی نصرتوں کے محتاج ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ امت مسلمہ میں تیرے جتنے بھی بندے کسی نہ کسی طرح کی تکلیف میں ہے، مشکلوں میں ہے، بہت بندے عجیب و غریب دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، جب وہ اپنی مشکلات کو کہتے ہیں تو مولا سنتے دل لرز جاتا ہے۔ اے اللہ ان سارے مصیبت زدہ لوگوں کی تیری بارگاہ عالی میں مولا ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ان مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے کریم آقا، ہم نے اپنی زندگی کا بہت سا وقت ایسا ہی گزار دیا ہے، اے اللہ قلوب میں نرمی عطا فرما، اے اللہ قلوب میں نرمی عطا فرما، قلوب کی سختی کو ختم فرما۔
آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اختلاف کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا اختلاف کرتے کرتے امت ٹوٹ گئی ہے، اے اللہ امت کو اختلاف کی نحوست سے محفوظ فرما، اختلاف کی نحوست سے محفوظ فرما، ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کی محبتیں مولا ایسا ماحول پیدا فرما۔ اے کریم آقا، تیرے بہت بندے ہیں جو بیچارے رزق کی تنگی کے شکار ہیں، اللہ رزق کا دروازہ، اس کا خزانہ، رزق کے خزانے کی چابی تیرے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اے اللہ تو رزاق ہے، تو سب کے لیے بہت بابرکت اور وسیع رزق کا انتظام فرما۔ اے اللہ بہت بابرکت وسعت کے ساتھ رزق کا انتظام فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان جانے والوں کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ آپ نے ہمیں صحت اور تندرستی کی دولت سے نوازا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اور جب اس دنیا سے جانے کا ہمارا وقت ہو تو کریم آقا حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ کلمہ زبان پہ جاری ہو، یہاں سے جانا نصیب ہو جائے۔ کتنے خوش قسمت بندے ہیں اور تیری کیسی نوازشیں ان کے ساتھ ہیں کہ کسی کا سر سجدے میں ہوتا ہے اسے اس دنیا سے جانا نصیب ہو جاتا ہے، کوئی حرم پاک میں سجدے میں ہے اسے اس دنیا سے جانا نصیب ہو جاتا ہے۔ اے کریم آقا یہ سب کرم آپ ہی کے ہیں، آپ کریم آقا سے اس کی بھیک ہے مولا کہ ہمارے ساتھ بھی کرم کا معاملہ فرمانا اللہ، اور لاج رکھنا مولا، اے اللہ موت کے وقت لاج رکھنا، ہماری مدد فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔